کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا جب کافر لوگ جو ہے وہ نالا و شیمن کر رہے ہوں گے، پروردگار ایک دفعہ ہمیں اس جہنم سے چھٹکارا دے دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم بس تیری بندگی اور اطاعت کریں گے، کوئی برا کام نہیں کریں گے۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ پھر تیار رہو ناکامی کے لیے۔ ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں، نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جائیں۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے میں وقف کر دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی۔ انہوں نے اسلام اور پاکستان پر تقریباً 60 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے 29 کا انگریزی سمیت کئی دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ 1956 میں انہوں نے جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا، جو انتخابی سیاست سے شامل ہو گئی تھی تاکہ انہیں تنظیم اسلام مل سکے۔ بہت سے دوسرے سنی اسلامی کارکنوں عیا پسندوں کی طرح انہوں نے تبلیغ کی کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات شریعت کے علاوہ قانون کو زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ کیا جائے اور خلافت کو ایک حقیقی اسلام ریاست کے طور پر بحال کیا جانا چاہیے، اور یہ کہ مغربی اقدار اور اثرات اسلام اور پاکستان کے لیے خطرہ ہیں۔ وہ اس عقیدے کے لیے بھی جانا جاتا تھا کہ عرب سرزمین نہیں بلکہ پاکستان کو نہیں خلافت کی بنیاد بننا چاہیے۔ انہیں 1981 میں پاکستان کی تیسرے اعلیٰ ترین شہری اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر اسرار 26 اپریل 1932 کو موجودہ بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع اسار میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ لاہور منتقل ہو گئے۔ ایک مقامی ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد احمد 1950 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ انہوں نے 1954 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور طب کے مشق شروع کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1965 میں کراچی یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے تحریک آزادی سے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیے مختصر طور پر کام کیا اور 1947 میں پاکستان کی تشکیل کے بعد اسلامی جماعت طالبان کے لیے اور پھر 1950 میں ابو الاعلیٰ مودودی کی قیادت میں جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی جب 1957 میں موقر ذکر نے اس یقین کے ساتھ انتخابی سیاست میں حصہ لینے کا انتخاب کیا کہ قومی سیاست میں شمولیت 1947 سے پہلے کے عرصے میں جماعت کے ذریعے اپنائے گئے انقلابی طریقہ کار سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ اسلام اور فلسفہ میں ان کی دلچسپی مزید بڑھ گئی اور اس کے بعد وہ 1960 میں دہائی میں کراچی چلے گئے، جہاں انہوں نے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ دوران تعلیم آپ اسلامی جماعت طلباء سے وابستہ رہے اور فعال کردار ادا کرتے ہوئے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی، تاہم جماعت کی انتخابی سیاست اور فکری اختلافات کے باعث آپ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور اسلامی تحقیق کا سلسلہ شروع کر دیا اور 1975 میں تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی، جس کے وہ بانی قائد مقرر ہوئے۔ 1981 میں آپ جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کے بھی رکن رہے۔ حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کی اعتراف کرتے ہوئے اسی سال ستارہ امتیاز سے نوازا۔ آپ مروجہ انتخابی سیاست کے مخالف تھے اور خلافت راشدہ کے طرز عمل پر یقین رکھتے تھے۔ آپ اسلامی ممالک میں مغربی خصوصاً امریکی فوجی مداخلت کے سخت ناقد تھے۔